جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ختان عند البلوغ، اور بنی اسرائیل ختان فی الختام کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت اور بنو اسماعیل ختان عند الاحتلام کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف صحیح ہے، چھوٹے بچے کا ختنہ ہونا چاہیے، اور اسرائیل جو ان کی بے حیات ہے اس لیے وہ جوان ہو جاتا اور کل پرسوں اس کی شادی ہوتی تو چند دن پہلے اس کا ختنہ کر دیتا۔ اب اتنے بڑے جوان آدمی کا ختنہ جائز کہاں ہے؟ ائمہ میں امام ابو حنیفہ وہ مرد میدان ہے، مرد مومن، جس نے کہا ہے کہ بلوغ کے بعد ختنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ختنہ سنت ہے اور پردہ فرض ہے، لہذا تترک سنہ لتحفیظ الفرض۔ اپنے حساب سے کر لے، بیوی کو سکھا دے، کنیز ہو اس کی، یا خود سیکھ لے، مشق کر لے، مشق کرتے کرتے زمانہ گزر جائے گا۔ کتنے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے صحابہ میں، تابعین و تبع تابعین میں، کسی نے ان کے ختنہ نہیں کیا ہے۔ عوام میں ایسے خامخواہ دجل کی باتیں پھیل جاتی ہیں، جی اس کا ختنہ نہیں ہوا، جی اس کا ختنہ نہیں ہوا۔ کیا ضرورت ہے اور کام کرنے کی؟ کم ہے کیا کہ وہاں تک پہنچ رہے آپ؟ وہ ایک ہندو آیا کلمہ پڑھنے کے لیے، تو یہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب سے کہا اگر ویسے کلمہ پڑھانا ہے تو پڑھتا ہوں، اور اگر آپ نے کچھ اور کاٹنے ہیں تو میری توبہ ہے۔ تو مولانا عقل مند تھے، اس نے کہا نہ، لوگ کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے ساری تکلیفیں دور کر دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ حضرت شاہ صاحب نے واقعہ لکھا ہے، چنانچہ جب مسلمان ہوا، پھر عاقل بالغ تھا، شادی ہو گئی، کچھ مدت بعد دیکھا خود کہیں کرا دیا آرام سے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تبلیغ نہ کرے، آپ تبلیغ میں منع کیا کرے کہ بعد البلوغ ختان کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے ہاں ختان اسلام کے لیے شرط نہیں ہے، اسلام کے فوائد میں سے، آداب میں سے، مقاصد میں سے نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ عالمگیری میں لکھا ہے جلد پنجم میں کہ ختان الرجال سنت و ختان النساء مکرمۃ۔ اس زمانے کی عورتیں جو روڈوں پہ نکلی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کا ختنہ نہیں ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں ختنہ ہو جاتا پھر گھر بیٹھی رہتی، یہ باہر نکلی اس لیے، اب باہر پر بھی اکتفا نہیں کر رہی ہے، کہیں اور جا رہی ہے۔ فإلی اللہ المشتکا۔ معاشرے کی اصلاح ایک مشکل کام ہے،